أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام جاری و ساری ہے. آپ کے اذان عالیہ میں جناب ابو الفضل عباس کا حسب نسب اور آپ کی شجاعت، علمداری، سعادت اور عصمت اور آپ کے کمالات معصومین علیہم السلام کی نگاہوں میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ معصوم اماموں نے اور خود نبی مرسل نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کو آپ کی تعریف، آپ کی مدح سرائی اور آپ کی اہمیت کس طریقے سے دنیا کے سامنے اجاگر کیا. ابراہم مجاہدین اسلام میں حضرت عباس علیہ السلام کی حیثیت، ہر مجاہد مجاہد ہے، ہر جان باز جان باز اور ہر شہید شہید ہے، لیکن ان میں بھی ایک درجے ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں، رتبے ہوتے ہیں. اور بدر و احد میں شہید ہونے والے، خیبر خندق میں جام شہادت پینے والے اور جنگ موتا اور دیگر جہادوں میں جان دینے والے یقیناً شہید ہیں اور حیات ابدی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے رزق پاتے ہیں اور آرام سے دن گزارتے ہیں. لیکن ان شہداء میں سید الشہداء حضرت حمزہ اور جنت میں پرواز کرنے والے حضرت جعفر طیار کا کچھ اور درجہ ہے. مقصد یہ ہے کہ خصوصی شہداء بلند درجے کے شہداء ہیں اور ان کی قدر و منزلت کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور ان کے حالات کوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کو کیا درجہ عطا کیا ہے. لیکن یقین کرنا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مٹھی بھر جاں بازوں کو کربلا میں لا کر تمام دنیا کے شہداء سے بلندی دے دی. آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو نصیب ہوئے، نہ بابا جان کو ملے، نہ بھائی حسن کے ہاتھ میں آئے. اس کی مزید تصدیق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول سے ہوتی ہے. آپ زیارت میں ارشاد فرماتے ہیں انتم سعادت الشہداء فی الدنیا والآخرہ. اے شہیدان کربلا، تم دنیا اور آخرت میں تمام شہدائے عالم کے سردار ہو. پھر فرماتے ہیں یہ وہ ہیں لم یسبقہم سابق ولا یلحقہم لاحق، کہ نہ اتنے بلند درجے کے شہداء پہلے گزرے ہیں اور نہ آئندہ گزریں گے. اب غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیسے کیسے شہداء گزر چکے ہیں اور کتنی بڑی ہستیاں جام شہادت نوش کر چکی ہیں. جناب یحییٰ ابن زکریا کی شہادت، خرقیل پیغمبر کی شہادت کے کارنامے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا گیا، کسی کو دیگ میں بند کر کے آگ سے ابال دیا گیا، پانی میں تیل سے ابال دیا گیا. غرض کہ نہ جانے کس قدر کس انداز سے شہادتیں واقع ہوئیں،
مگر اللہ نے کربلا کے شہداء کے انہیں دنیا کے شہیدوں پر فضیلت دی جا چکی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس فضیلت عامہ کی وجہ کیا ہے؟ قطع نظر اس کے صرف یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں نے جس دلیری اور بہادری اور عدم و استقلال سے جانیں دی ہیں اور جو جذبہ شہادت رکھتے تھے، شاید وہی انہیں عالم کے شہداء میں ممتاز کر رہا ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب میں یکساں جذبہ شہادت کار فرما تھا۔ استاد علوم مولانا سید عدیل اختر صاحب قبلہ ایک ریڈیو میں فرماتے ہیں کہ اب ذرا آج کی رات تاریخ کے سہارے کربلا کا منظر دیکھیے۔ ایک طرف کم سے کم 30,000 کی یزیدی سیر و سیراب پیٹ بھرے ہوئے، پانی ہر طریقے کے عیش آرام سے لبریز، فوج عیش و طرب کے نشے میں چور، امتحانات اور ان کی مطمئن اور اطمینان کے ساتھ اپنے رنگ رنگیلیوں میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف حسین ابن علی صرف 72 مددگار لے کر، کچھ از کار رفتہ بوڑھے اور چند جوان، کچھ کم سن یتیم بچے، بلکہ ایک تو صرف 6 مہینے کا مجاہد، ان کو صرف رات بھر کی مہلت عبادت اور دعا کے لیے یزیدیوں نے بڑی مشکل سے دی۔ کربلا کا مجاہد سید الشہداء اپنے اس چھوٹی سی جماعت کو اکٹھا کرتے ہیں اور 3 دن کے بھوکے پیاسے زندگی سے سیر ظاہرہ کے چاند کو ستاروں کے جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ نبی اور علی کے مطمئن دل کے ساتھ حسین ابن علی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور دنیاوی لڑائی لڑنے والے اپنے طرفداروں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، برخلاف اس کے کہ حسین ابن علی بعد از حمد ثنا اپنے ساتھیوں میں ہر شخص کو موقع دیتے ہیں اور چلا جائے اور یہ فرماتے ہیں دیکھو یہ رات کا وقت ہے، موقع اچھا ہے، اپنی جانیں بچا لو، اور یزیدی کو تو صرف مجھے قتل کرنا ہے، اگر میں ان کو مل گیا تو پھر وہ کسی کو تلاش نہیں کریں گے، اور یہ بھی سمجھ لو جو عہد تم نے مجھ سے کیا ہے وعدہ، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اور تمہیں گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بھلا حسین ابن علی کے ساتھیوں کا سا کوئی چشم فلک نے دیکھا ہے؟ سب نے ایک زبان ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ساتھ رہ کر جان دینے کا اقرار اور اصرار کیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ خبر سنائی کہ کل سب قتل ہو جائیں گے، فوراً یتیم قاسم جن کا سن بہت ہی کم تھا بول اٹھے، میرا نام بھی فہرست شہادت میں ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حسین ابن علی علیہ السلام کو بچے کی کمسنی کا خیال ہوا اور فوراً جواب دینا مناسب نہیں سمجھ کر فرمایا، کیوں بیٹا تمہارے نزدیک موت ہے کیسی چیز؟ یتیم بچے نے عرض کیا، چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے۔ اب حسین ابن علی علیہ السلام کو کیا جھجک تھی؟ فرمایا بیٹا تجھ پر چچا قربان، تیرا نام بھی فرط شہادت میں موجود ہے، بلکہ کل تو شیرخوار بچہ بھی ذبح ہوگا، 6 مہینے کا بچہ بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اور وہی ہوا جو حسین ابن علی نے فرمایا تھا۔ حسین ابن علی کے چھوٹے چھوٹے بچے دادے شجاعت دے کر شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے قسم جذبہ شہادت اور خدمت اسلام کے سلسلے میں
جان دینے کی حلاوت مٹھاس میں 3 دن کے پیاسے بہادروں نے دشمنان اسلام کا اس طرح مقابلہ کیا کہ دنیا لوہا مان گئی۔ حوصلہ تھا یہ جوانان حسینی کا فقط، ورنہ لاکھوں سے 72 کی لڑائی کیسی۔ الغرض اس جذبہ شہادت اور شوق خدمت اسلام نے ایسے وقت میں جب اسلام کا نام دنیا سے مٹ رہا تھا اور ان کی سچی قربانی کی وجہ سے انہیں ایسے بلندی دے دی کہ یہ ساری کائنات کے شہداء میں ممتاز نظر آتے ہیں، اور ان کی یادگار تاریخ انسانیت میں جلی حرفوں سے لکھی جانے کے لائق ہے اور قائم ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ غلط جان گنوانے والوں کا ذکر ہی کیا، تاریخ عالم میں جام شہادت پیش کرنے پینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ خاص اسی خطبے پر جو کبھی بابل اور نینوا کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کتنے نیکوکار بندوں کا خون بہہ چکا ہے، لیکن ان کے تذکرے اس طرح مٹ گئے گویا وہ حوادث کبھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس طرح سو اور مو ہو گئے، ختم ہو گئے کہ دماغ کے خزانے تک میں محفوظ نہ رہ سکے۔ زبانوں تک آنا یا ان کی یاد منانا کیسی؟ اصل یہ ہے کہ واقعات میں جتنی اہمیت اور جاذبیت ہوتی ہے، ان کا اثر بھی اتنا ہی گہرا پڑتا ہے اور ان کی عمر بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ کبھی قصوں کو دہرانے سنانے کی آزادی ہوتی ہے، پھر بھی وہ دور تک نہیں چل سکتے، اور کبھی اظہار واقعے پر ہزاروں پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، لیکن وہ زبان زد خلائق ہو کر دائمی زندگی پا جاتے ہیں۔ جناب آدم نے حابیل کی موت پر خود بھی بڑا جزع و فضا اور گریہ اور فریاد کی۔ تاریخ و تفسیر بتاتی ہے کہ آپ نے مرثیہ کہہ کے حضرت شیش سے وصیت کی کہ ان کو یاد کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ بات بطور میراث نقل ہو اور لوگ سننے اور روتے رہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا اور اس پر ظلم کیا گیا۔ لہذا شیش مرثیہ سناتے رہے۔ یہ پہلے نبی کی سنت ہے کہ مظلوم کی یاد مرثیوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، گریہ کے ذریعے باقی رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کی فرمائش کے مطابق آپ کی اولاد جیسے کہ مشہور ہے، اس مرثیے کو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے تک پہنچاتی رہی، یہاں تک کہ یعرب ابن قحطان تک پہنچ کر اسی مرثیے نے سریانی سے عربی لباس اختیار کیا۔ اب صرف کتابوں میں باقی ہے اور بس۔ لیکن شہیدان کربلا نے نینوا کی چٹانوں پر اپنے خون سے کچھ ایسی تصویریں کھینچی جن کی رنگینی نے عالم کو ان کا دیوانہ بنا رکھا۔ چھپانے مٹانے کی کوشش کے باوجود یزیدیت کامیاب تو کیا ہوتی، خود فنا کے گھاٹ اتر گئی اور حسینی یادگار زندہ اور پائندہ ہو گئی۔ جو زمانہ گزرتا گیا اور حسینی جانثاروں کا نقش وفا ابھرتا اور ان کے خوش کرداری کے چہرے کا رنگ نکھرتا گیا، گننے میں تو شہیدان کربلا 32 سوار اور 40 پیدل نظر آتے ہیں، لیکن جب ذرا غور سے دیکھا جائے تو سوار بھی عجیب اور پیادہ بھی نرالے نظر آتے ہیں۔ حسینی فوج کے سواروں میں ایسے کم عمر بچوں کا بھی شمار ہے جو خود گھوڑوں پر سوار نہ ہو سکے، بلکہ کسی دوسرے نے انہیں گھوڑے پر سوار کیا۔ اور پیادہ اور پیدل میں ایسے نونہال بھی ہیں جو بہادری سے تڑپ کر تلوار کا وار بے کھٹکے اپنے ہاتھ پر روکتے رہے اور مقتضائے سن ان کے منہ سے یا اماں، اے میری ماں کی فریاد ان کی زبان سے جاری ہوئی۔ صاحبان اولاد
اب ایک اور مجاہد باقی ہے، اس کو صرف صف میں رکھا جائے، پیادہ کہوں کہ سوار، جو ماں کی گود سے باپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور شیر کے بدلے تیر، شیر کے بدلے دودھ کے بدلے تیر کے سے پیاس بجھاتا ہے۔ شہیدان کربلا پر ہماری جان نثار، جو اپنی بے مثال اور وفاداری کے سبب تمام حق پرستوں کی محبت کا مرکز بن گئے، جنہیں حبیب خدا کی محبوب فرزند نے بجا طور پہ خطاب عنایت فرمایا کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اور برتر کسی کے اصحاب کو نہیں پایا۔ تاریخ عالم پہ نظر ڈالیے، آپ پر حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اور آپ تصدیق کریں گے کہ واقعاً شہیدان کربلا یعنی امام حسین علیہ السلام کے سے اصحاب کسی کو نہیں مل سکے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض کو بعض ملے اور بہت ہی اچھے ملے، مگر کسی کو کل نہ ملے۔ اور پھر کربلا کی کڑیاں جھیلنے کا تو دنیا میں کوئی نمونہ ہی نہیں ہے۔ کربلا میں جو زنجیر پہنائی آئی، اس میں کہیں کسی کی مثال نہیں ملتی۔ اگر کسی کے لیے ایسا ہوتا تو نہ جانے وہ ملے تھے وہ بھی کیسے ثابت ہوتے۔ جناب مسیح کو گرفتار، عیسیٰ کو گرفتار کرنے والے حواری اور صحابی کا تذکرہ موجود ہے۔ صرف ایک رات میں 3 بار شک کرنے والے کا بھی ذکر موجود ہے۔ خود سرور عالم کے اصحاب کے لیے قرآن مجید کی آیتیں کافی ہیں، احادیث بھی پکار رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ جانے تم لوگ میرے بعد کیا کیا کرو گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو تمنا رہ گئی، کاش 40 صاحبان ہمت مل جاتے، اور امام حسن مجتبیٰ کو تو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جنہوں نے آپ پر ہی حملہ کر دیا، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حسین کے اصحاب خیر وفا میں سب سے آگے نکل گئے تھے۔ اس شرف کے قسام عدل نے حسین ابن علی کو مخصوص کر دیا۔ شہیدان کربلا کا یہ حصہ ہو گیا کہ آزاد سے غلام تک، مردوں سے عورتوں تک، اور بوڑھے سے جوان تک، کم سنی سے شیر خوار تک، اور مجھے کہنے دیجئے انسانوں سے لے کر اونٹوں تک اپنی اپنی صف، اپنی اپنی صنف اور سن کے ایسے ایسے نمونے بن گئے جن کی نظریں غیر معصوم دنیاوی اقتدار والوں کو تو کیا نصیب ہوتی۔ روحانین کا خزانہ بھی ایسے وفا شعار خوش روح جواہر ابدار سے خالی نظر آتا ہے۔ شہیدان کربلا میں کسی ایک کے حالات بھی پورے عرض نہیں کیے جا سکتے، ان میں کا ہر ایک بزرگ جہاں فضائل کا مالک ہے۔ بنی ہاشم تو بنی ہاشم تھے، اوروں کی طرف نظر اٹھائیے تو معلوم ہوگا کہ حق کا ساتھ، باطل سے کنارہ کشی اور ان کی نظر میں کتنی اہم اور عزیز تھیں۔ زہیر قین کے نصیحت آج بھی موتیوں میں تولنے کے قابل ہے۔ حبیب اور حنظلہ کی ہدایتیں مشعل ہدایت ہیں۔ ادھر یزیدی فوج میں دنیا اپنے تمام راحتوں اور دلچسپیوں اور بناؤ سگھار سمیت دل ربائی میں مصروف ہے، ادھر حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے چند گنے چنے ساتھیوں پر فرات کے سامنے ہوتے ہوئے 3 دن سے پانی بند ہے۔ کسی اور راحت کا تو وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ جلتی ریت، تبتا ہوا بن، دشمن کے ٹیڑے دل اور بھڑکتی ہوئی فوج، جدھر دیکھیے خون کے پیاسے دشمن کے نیزے، تلواریں، تیر نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، نظر آتے ہیں، تیر و تبر نظر آتے ہیں، انہیں بار بار حسین علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے طرح طرح کی لالچ دلائی جاتی ہے۔ امن و امان کے پروانے سنائے جاتے ہیں، ساتھ دینے والے کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، عیال اور اطفال کے اسیر اور بادی کا خوف دلایا جاتا ہے۔
مگر خوف اور ہراس کے بدلے حسین ابن علی کے ساتھی نہایت خندہ پیشانی سے مشکلوں کا استقبال کرتے ہیں اور یزیدیوں کی پیشکش کو نہایت نفرت اور حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جان اور وفا سیار زہیر قین ہے، جو شمر سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہمیں حسین کی رفاقت میں مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے سے بہت زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے۔ اس کے علاوہ حق و ایمان کی حمایت کا یہ غیر فانی کارنامہ بھی آب زر سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ ایک ماں اپنے نوجوان فرزند کو، جس کی شادی کو صرف 17 دن گزرے ہیں، حسین ابن علی قربانی کرنے کے لیے خود تاکید کرتے ہیں، اور جب وہ داد جوان مردی میں دے کر میدان جنگ سے واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں مادر گرامی، اب تو آپ مجھ سے خوش ہوئیں، تو ماں یہ کہہ کے واپس کر دیتی ہے کہ میں تو اس وقت خوش ہوں گی جب تم حسین پر جان دے کر میرے پاس آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ غرض کے کربلا کے مجاہدوں کی نظیر مثال ناممکن ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان مجاہدوں میں بھی 18 بنی ہاشم کو دیکھ کر شہداء میں امتیاز حاصل ہے۔ علامہ حسین وائز کاشفی اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں یہ لکھتے ہیں، اور میرات الجان امام یافعی لکھتے ہیں کہ در واقع کربلا 16 کس کے از اہل بیت بے ابی عبداللہ الحسین شربت شہادت۔ واقع کربلا میں شہید ہونے والے بہادروں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کے ایسے 18 نفس، 18 جگر، 18 نفوس تھے جن کی نظیر، جن کی مثال اس زمانے میں روئے زمین پر نہ تھی۔ گویا اس وقت کائنات عالم میں امام حسین کے علاوہ وہ اس طرح افضل تھے، اعلیٰ تھے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے اہل بیت ساری کائنات حتیٰ کہ انبیاء کرام کی طرح تھے۔ اب ان تمام بنی ہاشم میں بھی بغور دیکھا جائے تو قمر بنی ہاشم کو فضیلت نظر آتی ہے۔ آپ کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بے نفسی انتا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، موعدۃ البقاء۔ اور جب شہادت واقع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں الان ان کا سرا ظہری، اے عباس تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی، اور شہادت سے پہلے ان کے وجود کو پورے لشکر کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے وہ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام میدان شہادت میں تمام فلک رفعت شہیدوں سے سبقت لے کے گئے اور ہر شہید سے افضل ہو گئے۔ اس سلسلے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام میں کچھ ایسی خصوصیت قدرت نے ڈال دی تھی، ودیت کر دی تھی کہ جو دوسرے شہداء کربلا کو نصیب نہیں ہو سکی۔ مثلا میں آپ کو 10 مثالیں پیش کر دوں کہ آپ کے پیدائش کی علت غائی، یعنی آپ کی پیدائش ہونے کی غرض اور غایت صرف اسلام کی خدمت ہے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے تمنا ولادت سے ظاہر کیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالم زمانہ بنایا، اور آپ عالم غیر متعلم ہونے کے باوجود حضرت علی جیسی ہستی سے کسب علم حاصل کیے ہوتے ہیں، اور آپ معصوم یا محفوظ تھے، اور آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آپ عبد الصالح ہیں، آپ فقیہ کامل تھے، آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منہ بولے فرزند تھے، آپ میں امامت کی صلاحیت موجود تھی، اور آپ یقین محکم، عزم کامل رکھتے تھے۔ آپ کی خدمات تمام شہداء سے زیادہ نمایاں اور اہم تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی خصوصیت میں یہ بھی تھا کہ آپ قمر بن ہاشم تھے، یعنی جس طرح حضرت علی بن ابی طالب بمفاد آیت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
قمر امامت تھے، اور حضرت ہاشم کے والد و ماجد جناب عبد مناف قمر البتہا، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار مواحد کامل جناب عبداللہ قمر الحرم تھے۔ اور اس طرح حضرت عباس قمر بنی ہاشم تھے، اور آپ کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ ان عباس ابن علی کان رجلا وسیم جمیلا یقال له قمر بنی ہاشم لحسنۃ یباعی۔ مختلف عوامل میں حضرت عباس اپنے حسن و جمال، خوش روی، بااخلاقی اعتبار سے، کمال کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہے جاتے تھے۔ رئیس شجعان آپ کے تمام بہادروں کے سردار تھے، کوئی بہادر بھی ایسا نہیں آتا جو صفت شجاعت میں حضرت عباس سے بلند حیثیت رکھتا ہو۔ کانا رئیس الشجعان، آپ شجعان عالم کے سردار تھے۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6۔ آپ کے لیے ہے کہ سید الفرسان اور حضرت عباس علیہ السلام شہسوار ان کائنات کے سید و سردار تھے، اور بہت جلد قامت، بہت بلند قامت کے، لمبے چوڑے، یعنی نہایت ہی لحیم و شہیم تھے۔ کان سید الفرسان یرکب الفرس متحم ورجلاہ یختان فی الارض، آپ سید الفرسان تھے، اور دور کا بے پر جب سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم زمین پر خط کھینچتے تھے۔ تو فتح حسینیہ، علمدار کربلا، آپ علمدار لشکر حسینی تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو علمدار ہوتا ہے اسے دیگر افراد لشکر سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور جنگ کربلا کا ایک علم حبیب ابن بظاہر، جنگ کربلا دیکھیے، آپ علمدار کربلا، پوری ہسٹری آپ کی خدمت میں بیان کی گئی، اور دیگر افراد لشکر میں فضیلت رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم ترین رتبہ جناب عباس کا تھا۔ جنگ کربلا کا ایک علم حبیب بن مظاہر کے ہاتھوں میں تھا، لیکن اعطی رایتن اقال عباس، حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کا سب سے بڑا اور خاص علم حضرت عباس علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا۔ مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 2۔ وفادار اعظم حضرت عباس علیہ السلام کانا اوفا و ابرا من اہل بیت الحسین، سب سے زیادہ وفادار اور نیکی کرنے والے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے لیے تمام شہداء سے زیادہ وفادار اور فرمان بردار تھے۔ امانت فی مقتل الحسین، افضل الشہداء حضرت جناب عباس تمام شہداء میں افضل تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، یا افضل الشہداء یا ابن المرتضی صلی اللہ علیہ اللہ کل و آن، اے افضل شہداء عباس ابن علی المرتضی، تم پر اللہ تعالی ہر وقت رحمت نازل فرمائے۔ معلم الزلفی صفحہ 126۔ سقائے حرم آپ ہی کا لقب تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جس تندہی، جانفشانی اور محنت اور مشقت سے اہل بیت حسین ابن اہل بیت حسین علیہ السلام کے لیے پانی فراہم اور انتظام کرنے کی کوشش کی، جس مشکل سے پانی حاصل کیا وہ کسی اور سے نہیں ہو سکی۔ آپ نے اس سلسلے میں بہت کافی دوڑ دھوپ کی اور بہت سے کنویں بھی کھودے۔ یلقب السقا لأنہ استقى الماء لأخی الحسین یوم الطفل، آپ کا سقا لقب اس لیے تھا کہ آپ نے کربلا میں حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے پوری جان فشانی کے ساتھ فراہمی آب میں جوہر شجاعت دکھائے، اور عمدۃ الطالب مقتل العوامل میں
منجہ المقاتف فی احوال الرجال القلمی میں ہے۔ کمال عبادت گزاری، حضرت عباس علیہ السلام کو عبادت خداوندی میں بڑا شغف حاصل تھا۔ آپ عابد شب زندہ دار تھے۔ کان بین عینیہ اثر سجود لکثرت العبادت الملک العلان، آپ کی پیشانی مبارک پر کثرت سجدہ کی وجہ سے نشان سجدہ نمایاں تھے۔ تحفۃ الحسینیہ مبشر بالشجاعت، آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شجاعت عطا کی جس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو مبشر بالشجاعت تھے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت سے پہلے شجاعت کی بشارت دی۔ علامہ کنتوری لکھتے ہیں کہ آپ کی شجاعت کے بارے میں بعض علماء اسلام لکھتے ہیں کہ اس کی شجاعت کی مدح سرائی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری ہو چکی ہے۔ پھر فرماتے ہیں لا سیما انہ مشیر بالشجاع قبل میلاد، ان میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کی شجاعت کی بشارت ولادت سے پہلے دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ وما یکن عہد من الشہداء الذی استشہدوا فی الطفل فائدا الی تلک الدرجہ، کہ اس عظیم درجے پر کربلا کے شہداء میں سے کوئی بھی فائز نہیں ہوا۔ عبید الحسین، اللہ اکبر۔ حضرت عباس علیہ السلام بلند ترین شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود کمال وفاداری کے جذبے میں اپنے کو امام حسین کا غلام فرما رہے تھے، اور اس جگہ جہاں آپ کی کمان انکساری ظاہر ہوتی ہے، ممدوح کی بلندی مقام کا پتہ بھی چلتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ انا عبد من عبید الحسین، میں حسین کے غلاموں میں کا ایک غلام ہوں۔ منجد عبد اس کو کہتے ہیں لظما لم یفارقہ، جو ہر وقت ہمراہ ساتھ رہے اور کبھی ساتھ نہ چھوڑے۔ من کان خالص العبد، جس میں بندگی کا خلوص ہو، لغات سروری۔ عبد بندہ، غلام تابعدار، خدمت گزار کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہمراہ ہونا اور ان کا اپنے غلاموں کو فرمانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بچپن سے رہے اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے انا عبید من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً القابات جناب ابو الفضل عباس بہت اہمیت رکھتا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ کریں۔ کثیر البطش، حضرت عباس علیہ السلام میں ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ وہ بڑے زبردست حملہ آور اور بہادر تھے۔ علامہ کنتوری نے لکھا ہے کہ ان العباس کثرت البطش، یعنی حضرت عباس بڑے دبدبے اور روب و دار کے بزرگ ہیں۔ وہ انتقام لینے میں کسی بے ادب گستاخ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ تھا جو آپ یا آپ کے بھائیوں کے ساتھ گستاخی کرے اور اس سے بدلہ ضرور لیا جائے۔ مثال کے لیے ملاحظہ ہو کتاب طوفان البقا کے کتاب میں موجود ہے کہ معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہد میں زہر دیا، آپ نے نانا کے روضے پر دعا کی، شفا نصیب ہو گئی۔ پھر خرمے میں زہر دیا، آپ بچ گئے لیکن طبیعت خراب رہنے لگی۔ آپ آب و ہوا بدلنے کے لیے حضرت عباس کو لے کر موصل تشریف لے گئے اور ایک محب آل محمد کے ہاں مقیم رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ معاویہ کے پھندے میں آ گیا اور اس سے بھی حضرت کو زہر دے دیا گیا، لیکن اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ ایک اور شخص نے آپ کو آپ کو شہید کرنے کا راستہ نکال کر اپنے عصا کی نوک میں زہر بھر دیا، اور جب امام علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو اس بیروں باہر چھپ گیا
اور اس شخص نے آپ کے پیر کو چبو دیا اور آپ اس کی اذیت سے بے ہوش ہو گئے۔ اصحاب نے اسے گرفتار کیا، آپ نے سزا دینے سے روکا۔ کچھ دنوں بعد زہر نے زور کیا اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک ہوشیار اور جراح نے زخم سے زہر کھینچ لیا اور آپ بچ گئے۔ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام نے اسے موصل سے باہر جاتے ہوئے دیکھا اور اس سے عصا چھین کر اس کے سر پہ مار کر اس کا سر شگافتہ کر دیا۔ اور معذب القتال حضرت عباس علیہ السلام کی ایک خصوصیت اور صفت یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اختیار دیا گیا تھا جو آپ کو یا آپ کے بھائی حسین ابن علی کو ستائے یا ان کے ساتھ کوئی برائی کرے اسے آپ سزا دے دیں۔ علامہ کنتوری لکھتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسی روایتوں میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، جس میں یہ ہے کہ حضرت عباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو سزا دینے کی قدرت رکھتے تھے جو آپ کے ساتھ یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں۔ نیز آپ کو یہ بھی قدرت دی گئی تھی کہ آپ اپنے قاتل کو اس کی زندگی بھر روزانہ عذاب جہنم میں مبتلا رکھیں، جیسا کہ آپ نے اپنے قاتل ابان ابن دارم وغیرہ کے ساتھ کیا۔ وہ زندگی بھر روزانہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، جس کے سبب سے رات بھر چیختا چلاتا رہتا ہے، بالآخر وہ سیاہ ہو کر مر جاتا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ہیا کرامت الخاصہ لا یران العباس احد من ہؤلاء الشہداء، یہ وہ کرامت خاصہ ہے جس میں شہداء کربلا کا کوئی شہید عباس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے جان دینے والوں میں شہیدان اسلام کو اور تمام شہداء میں شہداء کربلا کو، اور شہداء کربلا میں بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت عباس کی فضیلت حاصل ہے۔ وادی الفت کا ہر ذرہ یہ دیتا ہے صدا، حضرت عباس ہیں خضر بیابان وفا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ حیات جناب ابو الفضل عباس جاری و ساری ہے، اور یقیناً گفتگو مجاہدین کے درمیان اب بات ہوگی معرکہ کربلا کا تاریخی پس منظر، حق و باطل کی جنگ، حضرت عباس کی خدمت، اور یہاں ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور آپ اسے سماعت فرمائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور یقیناً عباس علیہ السلام کے صدقے میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ امام زمان بہت جلد ملاقات کرتے ہیں جہاں تذکرہ جناب عباس ہوتا ہے، لہذا جناب سیدہ کے واسطے سے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے باب الحوائج کے صدقے میں، اور ہر مشکلات سے نجات دے دے۔ باب الحسین ہے، حسین کے دروازے تک ہمیں پہنچا دے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔